السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے معاملات میں بعض اوقات قسم کھانے کی، قسم اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ کبھی آدمی اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہاں قسم اٹھائے بغیر گزارا نہیں ہوتا، مجبوری بن جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ قسم جب بھی اٹھائی جائے وہ اللہ کے نام کی اٹھائی جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانے سے وہ قسم نہیں ہوتی، نہ ہی اسے پورا کرنا کوئی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جائے، اللہ کے ذاتی صفاتی نام میں سے کسی نام کے ساتھ اٹھائی جائے۔ اسی طرح قرآن کی بھی متفق علیہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی بھی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ باقی اس کے علاوہ کعبے کی، نبی کی، پیر کی، ماں باپ کی، کسی کی سر کی قسم اٹھانے سے قسم نہیں ہوتی، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ من اقسم بغیر اللہ فقد اشرک، جو آدمی غیر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے اس نے شرک کیا۔ تو قسم کی اگر ضرورت پڑے بھی تو صرف اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اب قسم کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک ہے یمین لغو، جس کو قسم لغو کہا جاتا ہے۔ جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ قسم اٹھا دینا، ویسے ہی کہنا بھی قسم اللہ کی قسم، بات کرتے کرتے قسم اٹھا دینا، بلا وجہ قسم اٹھا دینا، اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اس میں نہ کفارہ ہے نہ اس میں توبہ استغفار ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے یمین غموس، کہ انسان گزشتہ اپنے کسی کیے ہوئے کام پر یا نہ کیے ہوئے کام پر خلاف واقعہ قسم اٹھائے۔ مثلا کوئی اس نے کام کیا اور وہ قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم میں نے وہ کام نہیں کیا، حالانکہ اس نے کیا تھا۔ اور اگر اس نے وہ کام کیا ہے، وہ کام نہیں کیا اور اس کے خلاف واقعہ قسم اٹھایا تھا کہ اللہ کی قسم میں نے وہ کام کیا، حالانکہ وہ نہیں کیا۔ یعنی گزشتہ زمانے کی اپنے کسی فعل پر، اپنا کسی کیے ہوئے کام پر اگر کوئی آدمی قسم اٹھاتا ہے تو اس جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اس قسم کی اگر کوئی قسم اٹھائے تو اس قسم کی قسم میں اگر وہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو اس کے ذمے صرف توبہ استغفار ہے، کفارہ نہیں۔ تیسری قسم جو یمین منعقدہ جسے کہا جاتا ہے، کہ آدمی آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھاتا ہے اور پھر اس کے الٹ کر لے تو اس قسم پر پھر کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ قسم اٹھائی میں نے یہ کام کروں گا اور اس نے نہیں کیا، یا کہا میں نے نہیں کروں گا پھر کر لیا، تو ایک اس قسم کی قسم اٹھانے سے اگر وہ اس کے خلاف کر جائے، اپنی قسم کے خلاف وہ کام کر جائے تو اس کے ذمے بھی قسم کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی ناجائز کام کے لیے قسم اٹھائی ہے تو اس قسم کو توڑنا ضروری ہے اور اس کا کفارہ ادا کر دے۔ مثلا اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ میں اپنے ماں باپ سے بات نہیں کروں گا، بہن بھائیوں سے بات نہیں کروں گا، میں فلاں عزیز بیمار ہے اس کا پتہ لینے نہیں جاؤں گا، یا میں مسجد میں نہیں جاؤں گا، یا میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں قرآن نہیں پڑھوں گا، میں آج کوئی وظیفہ نہیں کروں گا، میں درود شریف نہیں پڑھوں گا، کسی اس قسم کی نیک کام نہ کرنے پر اگر وہ قسم اٹھاتا ہے تو بھائی اس قسم کو وہ توڑ دے، وہ کام کرے اور اپنی قسم کا کفارہ دے۔ اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ عام طور پر حضرات، دوست احباب پوچھتے رہتے ہیں بھی قسم کا کفارہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں قسم کے کفارے میں سب سے پہلے ہے کہ اگر آدمی قسم میں جھوٹا ہو گیا تو وہ سب سے پہلے قسم کے کفارے میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور مسکین بھی وہ ہے کہ جس کے پاس بقدر نصاب مال نہ ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا یا نقدی اس کے پاس سامان نہیں ہے ضرورت سے زائد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسکین سید بھی نہ ہو، کیونکہ سید کو زکوٰۃ صدقہ وغیرہ نہیں دیا جا سکتا، وہ اس کو نہیں لے سکتا۔ اور اسی طریقے سے تیسری شرط اس کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو، کافر نہ ہو، کیونکہ کسی کافر کو زکوٰۃ صدقہ اور عشر نہیں دیا جا سکتا۔ تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور کھانا بھی کوئی لمبا چوڑا نہیں، بہت اعلیٰ قسم کا بھی نہیں اور بہت بالکل ادنیٰ قسم کا بھی نہیں،
بلکہ درمیانے درجے کا اللہ فرماتے ما تطعمون اہلیکم، جو آپ طور پر ہم گھروں میں پکاتے ہیں، اس قسم کا درمیانہ کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا۔ یا اگر وہ کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر یوں کرے کہ او کسوتہم، 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دے دے، یعنی پورا سوٹ لے کے دینا ہے، شلوار قمیض لے کے دے دے، یا قمیض اور چادر، جس طرح ہمارے پنجاب میں رواج ہے تو لوگ چادر پہنتے ہیں، تو قمیض اور چادر لے کے دے، یعنی جس کو پورا سوٹ کہا جاتا ہے۔ یا تیسرا آپشن پھر اللہ پاک نے یہ دیا کہ غلام آزاد کرے، چونکہ اب آج کل غلام نہیں ہے تو اب 2 ہی آپشن ہیں، یا تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر وہ کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر دوسرے نمبر پر اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ ان 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دے۔ اور آخری آپشن یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا، کپڑے بھی پلانے کی طاقت نہیں رکھتا، کپڑے نہیں لے کے دے سکتا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اب اس کے ذمہ یہ کہ وہ 3 دن روزے رکھے، یعنی 3 روزے رکھے، اور یہ 3 روزے مسلسل رکھنے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دن ایک روزہ رکھا پھر 2 دن 4 دن 5 دن ہفتہ وقفہ کیا پھر دوسرا، نہیں، یہ 3 روزے لگاتار رکھنے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی قسموں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں شریعت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔